إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، زمانے کا دستور بھی یہی ہے، ہمارا تجربہ بھی یہی ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کسی دوسرے انسان پر احسان کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جس نے احسان کیا ہے اس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک طرف سے احسانات ہو رہے ہوں اور دوسری طرف سے جفائیں ہو رہی ہوں تو کہا یہی جاتا ہے کہ یار یہ آدمی بڑا بے قدرہ ہے، ناشکرہ ہے اور نمک حرام ہے۔ دنیا کا رواج بھی ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے مسلسل نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، ایک طرف سے مختصل ایک انسان نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انسان جو ہے اس کا رسپانس نہیں دے رہا، اس کا جواب نہیں دے رہا، بلکہ الٹا جو احسان کر رہا ہے اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، اس کی مذمتیں کرتا ہے، اس کے گلے کرتا ہے، اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ بڑا کوئی بد اصل آدمی ہے کہ اس نے احسان کی قدر ہی نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے اللہ پاک نے بڑی نعمتیں گنوائی ہیں۔ کل بھی درس اسی کے اوپر تھا کہ خدا کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنے لگو نا، تم خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے لگو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ جو دنیا کے اعتبار سے آپ کو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ میرے عزیز دوست، بچے بڑی نعمت ہیں، گھر بڑی نعمت ہے، دوست بڑی نعمت ہیں، گھر کے اندر نعمتیں جو انسان کو میسر ہیں بہت عزیز اور بہت محبوب لگتی ہیں، لیکن خدا کے نزدیک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو ہدایت مل جائے، آپ کو ایمان مل جائے۔ جی، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہے یہ دنیا کی زندگی میں کچھ وقت کے لیے راحتیں دیتی ہیں۔ ایمان کی نعمت جو ہے انسان کو ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت و راحتوں کا مستحق ٹھہرا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آج اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی ہدایت کا سبب بنی ہے۔ اور وہ نعمت کہاں سے شروع ہوئی؟ ویسے تو حضرت آدم سے وہ شروع ہوئی، لیکن کائنات کے سب سے بڑے انسان، بہت بڑے انسان حضرت ابراہیم جی، جو اس وقت بھی کائنات میں سب سے زیادہ یاد کیے جاتے ہیں، اس وقت بھی انسانوں کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے بھی تو رہنما ہیں۔ ہماری کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم کو یاد نہ کریں۔ آپ درود ابراہیمی سے کہتے ہیں، درود ابراہیمی نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے آج بھی پیشوا ہے، لیکن اس وقت وہ عیسائیوں کے بھی پیشوا ہے جی، اہل کتاب کے وہ پیشوا ہیں۔ یعنی اس وقت بھی سب سے زیادہ جس ہستی کو یاد کیا جاتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جی، آج ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ عرب کے لوگ جو تھے، ان کی اکثریت اس بنیاد پر گمراہ ہوئی تھی کہ ہمارے آباء کا دین یہ بھی، اور اس وقت بھی اکثر لوگ جس وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ کہتے ہیں یار ہمارے باپ دادا کا دین یہی ہے، ہمارے باپ دادا اسی راستے پر چلتے رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے۔ اب بھی لوگوں کو کچھ بات سمجھائیں تو لوگ یہاں اڑ جاتے ہیں کہ تم بڑے سیانے آ گئے، یار ہمارے باپ دادا کوئی پاگل تھے،
ساری زندگی انہوں نے اس پر گزاری. یہ کہتے ہیں نا، آج بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات. ان کو قرآن سنا دیں، ان کو حدیث سنا دیں، لوگ گڑے ہوئے نہیں جی ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ صرف آج نہیں ہے میرے عزیز دوستو. جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، انسان کی گمراہیوں میں ایک بہت بڑا سبب گمراہی یہی رہا ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے رہے. اور قرآن حکیم نے اس کے اوپر جا بجا کلہاڑے چلائے ہیں، ضربیں لگائی اور اس کو بے نقاب کیا ہے، انسانوں کو متنبع کیا ہے. تو یہ جہاں قرآن سنایا جا رہا تھا، یہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے. اور دوسرا ستم یہ ہے کہ یہ اپنے باپ دادا بھی حضرت ابراہیم کو بلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ محمد آیا، اس کو کیا پتا، ہم تو دین ابراہیمی تو ہمارے پاس ہے، دین ابراہیمی کے تو ہم پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا ان اول الناس بابراہیم للذی ببکۃ مبارکم و نہیں ان الناس اولا بابراہیم الذی اتبعوہ وہذا النبی، ٹھیک ہے، والذین آمنوا. بھئی ابراہیم کے متبعین تو وہ ہیں جو ابراہیم کا اتباع کرتے ہیں. الذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ نبی ہے، یہ ابراہیم کا پیروکار ہے، یہ ابراہیم کی دعوت کا حقیقی وارث ہے. والذین آمنوا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے حقیقی وارث ہے. ان اللہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا بابا مانتے ہو، اس ابراہیم کی تعلیم کیا تھی؟ آج اس کا تذکرہ ہے کہ اس ابراہیم کی تعلیم یہی تعلیم تھی جس کو تم لیے پھرتے ہو. ان ابراہیم، جہاں کہ دیکھیں اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا. ابراہیم علیہ السلام کی دو دعاؤں کا تذکرہ ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. ایک، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد عطا کرے اور اولاد صالح عطا کرے. دوسرا، آپ کو امن کی زندگی عطا کرے. یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا کوئی دوسرا بڑا جواب نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو، اپنے چاند جیسے بیٹی، اپنی بہت پیاری بیوی کو اس لک و دک صحرا اور اس جنگل میں لا کر چھوڑا جہاں نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ انسان تھے، نہ حیوان تھے، نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، تو وہاں اللہ کے حکم پر اور اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑا. تو وہ ایمان کا بہت بڑا مظاہرہ تھا. کہنے کو ہم بات کر بھی لیتے ہیں، سننے کو سن بھی لیتے ہیں. ذرا تصور کریں کتنی بڑی قربانی تھی جو سیدنا ابراہیم نے وہاں دی تھی. وہاں بالکل کچھ بھی نہیں تھا. پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، شاید یہاں کوئی پانی ہے. ہاں جی، وہ آب زمزم کا کنواں وہاں سے نکلا تو وہاں وہ آباد ہوئے. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، میں یہاں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو، پھر وہ شہر آباد ہوا. پھر حضرت ابراہیم کی دعا کہ اللہ اس شہر کو اب تو آباد رکھ اور اس کو امن والا بنا دے. ہاں جی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور دوسری دعا انہوں نے جو کی تھی وہ یہ تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی بچا اور میرے بیٹوں کو بھی بچا، میرے بچوں کو بھی بچا. یہ جوان ہے جی، سویا ہوا ہے، میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ رات تو یہ 2 بجے آیا ہے، میں اس کو کیسے اٹھاؤں؟ آتا ہے نا پیار، اس کو کیسے اٹھاؤں یار؟ خود اٹھاتا ہے، بچے کو نہیں اٹھاتا. اس کو کیسے اٹھاؤں جی؟ اتنا لحاظ ہے بچے کا، اس کے پیار کا، اس کے آرام کا. بھائی آپ اس بچے کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر ترس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس سے پیار ہے تو اس کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ ہے محبت، یہ پیار نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں جی. تو کہا کیا ہے وَجْنُبْنِي بَنِيَّ، اے اللہ بچا لے، مجھے بھی بچا لے. وَجْنُبْنِي، اور بچا لے، بنیا، میرے بیٹوں کو،
کس چیز سے بچا؟ ان نعبد الاسنام، کہ وہ بتوں کی پوجا و پرستش کرے۔ اتنے تمہارے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، اتنا خوبصورت اللہ نے تمہیں شہر دیا ہے، اس شہر کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے۔ یہ قریش کے قافلے جہاں جاتے تھے، یہ جس طرح پیر بارو کے متقین کے پاس کبھی پیر آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے ان کا، یہ ہمارے قریب کے ہے اس لیے میں نے مثال دی ہے، اس طرح ان کی عزت اور اس طرح ان کا احترام تھا۔ ان کے ماننے والے جہاں جاتے تھے ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا، ان کے قافلے محفوظ رہتے تھے، ان کے اوپر کوئی ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، ان کے اوپر کوئی دست درازی نہیں کرتے تھے۔ جہاں یہ جاتے تھے کہتے خدا کے گھر کے متولی آ گئے ہیں، مجاور آ گئے ہیں جی، اور یہ سردیوں اور گرمیوں کے سفر کرتے تھے تو ان کے قافلے محفوظ رہتے تھے۔ تو یہاں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے۔ اور یہ عزت کس وجہ سے ہے؟ یہ عزت اس وجہ سے ان نعبد الاسنام، کہ تم بتوں کی پوجا و پرستش نہ کرو۔ کھا اس گھر کی وجہ سے رہے ہو، عزت تمہیں اس گھر کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ اے خدا کے ظالموں، پھر جس بات کی تعلیم اس گھر کو بنیاد رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، تم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ویسے تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، تمہارے باپ دادا کا تو یہ مذہب تھا کہ اس نے پہلے دن یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بتوں کی پوجا و پرستش سے محفوظ رکھنا، مجھے شرک سے محفوظ رکھنا جی۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ پہلے مواحد تھے اور زبردست قسم کے مواحد تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن عطا کرے اور ہمیں اولاد عطا کرے، اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایسی اولاد عطا کرے جس کے دامن کے اوپر شرک کی گندگی نہ ہو۔ یہ ہے اصل چیز، یہ مل گئی تو آپ کو بہت کچھ مل گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔